وہ جرمنی کے کلب میں بیٹھا ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ تیز موسیقی پر لڑکیاں نشے میں دھت ناچ رہی تھیں۔ منی اسکرٹ اور چھوٹا سا ٹاپ اس کے جسم کے مخصوص اعضاء کو چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ بھی بے نیازی سے ڈانس فلور پر موجود اپنے دوست اسٹیفن کو دیکھ رہا تھا، جو لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ناچ رہا تھا۔ وہ لڑکی بھی شراب کے نشے میں بڑی بےتابی سے ڈانس کر رہی تھی۔ وہ جوس کا گلاس ٹیبل پہ رکھتا، گاڑی کی چابیاں اٹھاتا، گھر آ گیا۔ وہ جرمنی میں اپنی اس روٹین لائف سے اکتا گیا تھا۔ اسٹیفن کے فورس کرنے پہ وہ اس کے ساتھ کلب آیا تھا تاکہ وہ تھوڑا فریش فیل کر لے، لیکن وہاں جا کر اس کی طبیعت مزید خراب ہونے لگ گئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا۔ وہ نہا کر وضو کر کے باہر آیا تھا۔ عشاء کی نماز ادا کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسٹیفن پوری رات گھر نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ وقت گزار رہا ہوگا۔ وہ آنکھیں بند کرتا لیٹ گیا۔ ذہن کے پردے پر معصوم سا روتا ہوا چہرہ نمودار ہوا۔ بالاج، میں آپ سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے ہی میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں مر جاؤں گی بالاج۔ وہ 17 سال کی لڑکی روتے ہوئے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تو مر جاؤ میری بلا سے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن مانا ہے، کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تم مجھ سے 7 سال چھوٹی ہو۔ ابھی کے ابھی داجی کو منع کرو جا کر، ورنہ تم جانتی ہو شادی کے بعد تمہاری زندگی حرام نہ کی تو میرا نام بدل دینا۔ روز مرنے کی دعا کرو گی لیکن مرنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ اسے وارن کرتا حویلی سے ہی نکل گیا۔ بالاج شاہ حویلی کا وارث تھا۔ وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جہاں ہوش سنبھالتے ہی بچوں کی منگنیاں کر دی جاتی تھیں اور پھر داجی کا کہا پتھر کی لکیر بن جاتا تھا۔ ان کا فیصلہ ہر صورت مانا جاتا تھا۔ وہ اس کی گود میں کھیلی تھی، پھر کیسے وہ اس سے شادی کر لیتا؟ میرب کے لیے اس کے دل میں کبھی ایسا خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اس سے شادی کر لے۔ وہ اس کے چاچو کی بیٹی تھی۔ میرب صرف 6 سال کی تھی جب اس کے والدین ایک کار حادثے کا شکار ہو گئے۔ میرب ایک یتیم لڑکی تھی جس کی پرورش بالاج کی والدہ رخسانہ بیگم نے کی۔ پھر لاکھ منع کرنے کے بعد بھی داجی نے اس کا نکاح فکس کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میرب سے نکاح کر لے اور جب وہ جرمنی سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے آئے گا تو پھر وہ میرب کی رخصتی کر دیں گے۔ بالاج شاہ بھی اپنے دادا جی کی طرح ضدی تھا۔ نکاح والے دن وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، پھر وہ کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سب کے سامنے انکار کرتا۔ جرمنی آ گیا تھا۔ پڑھائی مکمل ہوتے ہی اسے ایک جرمنی کی کمپنی SAP انٹرنیشنل کمپنی میں جاب کی آفر ہوئی۔ یہ بالاج کے لیے ایک اچھا اور سنہری موقع تھا۔ یہ کمپنی ایک ملٹی نیشنل سافٹ ویئر کی کمپنی تھی جو دوسری کمپنیوں کے لیے ایسے ایپ بناتی تھی جو ان کے کام کے لیے مفید ثابت ہوتے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک ایلسا نام کی لڑکی سے ہوئی جس کی ماں انڈین تھی جبکہ باپ جرمن تھا۔ وہ بے تحاشا حسن کی مالک تھی۔ سنہری بال، نیلی آنکھیں، گوری اور دمکتی رنگت، چھوٹی سی کھڑی ناک، کٹاؤ دار گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹ۔ وہ دیکھتے ہی اس پہ مر مٹا تھا۔ بالاج کا دل پہلی بار کسی لڑکی کے لیے دھڑکا تھا۔ وہ چاہتا تھا بس وہ سامنے بیٹھی رہے اور وہ اس موم کی گڑیا کو دیکھتا رہے۔ آفس کا ہر بندہ اس نازک سی لڑکی سے دوستی کا خواہش مند تھا، لیکن وہ ریزرو سی اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی۔ بلیک شارٹ سکرٹ اور فل شرٹ میں موجود تھی۔ لانگ اوور کوٹ وہ جو اکثر پہنا کرتی تھی کرسی پر رکھا ہوا تھا۔ اب بھی وہ پوری دنیا سے بے نیاز بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی۔ وہ بھی ایک نظر اس پر ڈالتا پھر کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ اپنا کام مکمل کرتا اٹھا تھا، فائل آفس میں دے کر شام کے 5 بجے وہ اپنی چیزیں اٹھاتا باہر آیا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو سامنے ایلسا کھڑی تھی جو روز واک کرتے ہوئے گھر جاتی۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ بالاج گاڑی چلاتا اس کے قریب لے گیا۔ "What happened, ایلسا؟" وہ پریشانی سے گاڑی سے اترتا ایلسا کی طرف آیا۔
Actually, I wanted to go home right now. My family needs me. Please, can you do me a favor? वो मिन्नत करती हुए बोली, Yes, Elsa, come. I can do it for you. बाराज की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। इस बहाने चलो एल्सा ने उससे बात तो की थी। वो भी खामोशी से ड्राइव करता उसके घर के करीब गाड़ी रोक गया। एल्सा जल्दी से बाहर निकली। थैंक्स बालाज। वो शुक्रिया अदा करती अपने घर की तरफ तेज़ी से भागी। बालाज ने एक नज़र उसके घर पर डाली और फिर वो भी घर की तरफ आ गया। चाबी से दरवाज़ा खोलकर वो घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर बेध्यानी में कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो कमरे में आया तो स्टेफन और क्लब वाली लड़की को इंतहाई नाज़ेबा हालत में बेड पर पाया। दोनों एक दूसरे में मगन थे। वो नागवारी से दरवाज़ा बंद करता लाउंज में मौजूद सोफे पर बैठ गया। काफ़ी देर बाद स्टेफन फ्रेश था बाहर निकला। वो लड़की भी गीले बालों में बाहर आई। बालाज को देखते ही अजीब सी चमक उसकी आंखों में आई। वो एक अदा से चलती हुई सोफे पर बालाज के इंतहाई करीब बैठी। यू आर सो हैंडसम बॉय, आई वाना किस यू बेबी। वो बालाज को किस करने के लिए आगे आई। बालाज ने गुस्से से उसका हाथ झटका। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, लीव मी अलोन। बालाज जिस तरह धाड़ा था वो लड़की जल्दी से बैग उठाती वहां से भाग गई। स्टेफन भी हंसता हुआ जैसे ही सोफे पर बैठा। बालाज ने एक मुक्का स्टेफन की कमर में चढ़ा। वो दर्द से करा उठा। बालाज, क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो उर्दू में बोला था। वो 4 साल से एक साथ रह रहे थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। इन 4 सालों में वो बालाज को अच्छी तरह जान गया था, यहाँ तक कि उसने बालाज से उर्दू भी सीख ली थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? स्टीफन, उस लड़की को घर ले आए तुम, और फिर मेरे ही बेड पर तुम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। बालाज का खून खौल रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि वो एक मुस्लिम है। उसके बावजूद वो उस लड़की को घर लाया था। मैं उस लड़की के साथ इतना बिजी था कि मुझे पता नहीं चला कि मैं उसे तुम्हारे रूम में लेकर चला गया। आई एम सॉरी बालाज, मुझे माफ़ कर दो, मैं ख्याल रखूँगा आइंदा। अब प्लीज़ अपना मूड ठीक करो। स्टेफन ने उसे गले से लगाया। तुम ऑफिस क्यों नहीं आए? रात कम थी जो तुम मुझसे दिन में भी घर ले आए? बालाज ने स्टीफन को घूरा। स्टीफन की नीली आंखें शरारत से चमक उठी। अब तुम्हें पता तो है लड़कियां मुझ पर मरती हैं। मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, क्या करूं? वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा और वक्त गुजार लेता हूँ। बालाज भी स्टीफन के अंदाज पे हंस दिया। दोनों ने मिलकर डिनर बनाया। खाना बहुत अच्छा बन गया है ना? बालाज बोला था। तुम्हारे घर से फ़ोन आया था। तुम्हारे दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। वो तुम्हें इन वेकेशंस में घर बुला रहे हैं। बालाज के हाथ खाना खाते हुए रुक गए। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मेरे घर से कोई भी फ़ोन आए तो उनको मना कर दो कि यहाँ कोई बालाज नहीं रहता। बालाज ने गुस्से से चम्मच पटका। बालाज, ऐसी भी क्या नाराज़गी अपने ही घर वालों से? तुम्हारे दादाजी रो रहे थे। उन्होंने कहा कि वो तुम्हारी शादी मीरब से नहीं करेंगे, बस तुम घर आ जाओ। आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा वहाँ। मैं भी तुम्हारा घर देखना चाहता हूँ। इस बहाने मैं भी पाकिस्तान देख लूँगा। स्टेफन ने उसे समझाना चाहा, जबकि बालाज तो उसी पर ही खुश हो गया कि चलो कम से कम दादी उसे शादी के लिए प्रेशराइज तो नहीं करेंगे। वो खामोशी से सर हिलाता खाने की तरफ मुतवज्जे हो गया। मेड को कमरे की सफाई और बेडशीट चेंज करने का बोलकर वो फ्रेश होने चला गया था। केथी, ऐसे भी क्या मजबूरी थी तुम्हें कि खुदकुशी ही करनी पड़ी? एल्सा अपनी छोटी बहन पर चीखी थी। आई एम प्रेग्नेंट एल्सा, और मैटी उस बच्चे को अपनाना नहीं चाहता। वो कहता है कि क्या पता मैं किसी और रिलेशनशिप में थी। मैं उससे मोहब्बत करती थी एल्सा। मैं कितनी खुश थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मैं उसे बताने गई तो वो किसी और लड़की के साथ बेड पर था। मैंने उसकी कितनी मिन्नतें की कि वो मुझसे शादी कर ले, लेकिन वो नहीं माना। मैं इस बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी? मैं खुद पढ़ रही हूँ। अभी कैथरीन फूट फूट के रो रही थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मॉम ने कितनी दफ़ा हमें समझाया है कि इस तरह के लिविंग रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा। तुम्हें सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। वो परेशानी से बोली। मॉम को मैं नहीं बता सकती, उन्हें बहुत दुख होगा।
कैथरीन एक बार फिर रो दी। अच्छा, रोना बंद करो और चलो अस्पताल इस बच्चे को अबॉर्ट करवाते हैं, हमारे पास और कोई हल नहीं। वो कैथरीन को अस्पताल लेकर आए। अबॉर्शन हो गया था, लेकिन कमज़ोरी की वजह से वो अभी होश में नहीं आई थी। वो बेंच पर बैठी कैथरीन के बारे में सोचने लग गई। उसे ऐसे रिलेशन से चिढ़ थी। वो अपनी बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन आज तक ना वो किसी क्लब में गई थी और ना ही किसी मर्द के करीब। लेकिन उसकी दोनों बहनें क्लब्स पार्टीज में जाती रहती। कैथरीन की तरह उसकी दूसरी छोटी बहन भी लिविंग रिलेशन में थी। वो ऐसे माहौल से उकता गई थी। एक दिन सोशल मीडिया पर उसने एक पाकिस्तानी लड़के की वीडियो देखी, जिसमें वो पाकिस्तान की औरतों पर बात कर रहा था कि वो किस तरह हिजाब करके खुद को महफूज रखती हैं, पूरा खुद को छुपा लेती हैं। उनके यहाँ लिविंग रिलेशनशिप नहीं होता, निकाह होता है, उसके बाद ही वो फिजिकल होते हैं। उनके यहाँ बहुत कम लड़कियों को तलाक देकर छोड़ा जाता है। वो हैरान थी कि वहाँ का मर्द पूरी ज़िंदगी एक औरत के साथ कैसे गुजार लेता है। उसके बाद वो इस्लाम में दिलचस्पी लेने लग गई। वो इस्लाम पर रिसर्च करने लग गई। वो जानना चाहती थी कि जो इस्लाम एक औरत की इतनी इज्जत करने का हुक्म देता है, उसकी तालीमात कैसी होंगी। वो कुरान पाक की अक्सर आयात सुनती थी, लेकिन अरबी में होने की वजह से वो समझ नहीं सकी। लेकिन जो सुकून उसे कुरान की आयात सुनकर मिलता वो कहीं नहीं मिलता था। लेकिन उसे सही गाइड करने वाला कभी नहीं मिला था कोई। वो इन चीज़ों के बारे में जितना कम सोचने की कोशिश करती, उसके दिल में इतनी ही नक्श होती जा रही थी। वो बेबसी से फूट फूट के रो दी। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर बताया कि कैथरीन को होश आ गया। वो उसे उसकी खैरियत पूछ के डिस्चार्ज पेपर को जमा करवाती उसे घर ले आई। अगले दिन वो ऑफिस आई थी। कल वो छुट्टी पर थी, जिसकी वजह से आज उसे डबल काम करना था। वो जल्दी जल्दी कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। लंच टाइम हुआ तो वह लंच के लिए उठी तो पूरा डिपार्टमेंट खाली था, सिवाय बालाज के, जो अपने काम में मसरूफ था। वो चलती हुई उसके पास आई। मिस्टर बालाज, आप लंच के लिए नहीं जाएंगे? एल्सा ने उससे पूछा। नहीं, एक्चुअली मेरा रोज़ा है, तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं खा सकता और ना ही पी सकता हूँ। वो तजस्सुस से उसके पास बैठ गई। वो उसके बिल्कुल पास बैठी थी। बालाज का दिल तेज़ी से धड़क रहा था और आज वो लग भी बहुत खूबसूरत रही थी, बिल्कुल एक गुड़िया की मानिंद, मोम सी सफ़ेद सी गुड़िया। वो उसकी बात का जवाब दे गया। रोज़ा, तो क्या आप मुसलमान हैं? मुझे लगा कि आप इंडियन हैं। आप कहाँ से हैं मिस्टर बालाज? एल्सा के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उभरी। मैं पाकिस्तान के शहर सरगोदा से हूँ। बालाज ने ये कहकर नज़रें झुका ली। एल्सा बालाज के नज़रें झुकाकर बात करने पर मुस्कुराई। अच्छा, क्या आप मेरे साथ डिनर करने चलेंगे आज रात को? वो मुस्कुराते हुए उससे पूछ रही थी और बालाज उसकी मुस्कुराहट में खो सा गया। वो दिल पे हाथ रख गया। आज इतने महीनों में पहली दफ़ा एल्सा उसके पास खुद आई थी। जी ज़रूर, रात को 7 बजे हमारा रोज़ा खुलता है, तो हम तब डिनर के लिए जा सकते हैं, अगर आपको कोई मसला ना हो। बालाज ने मुस्कुराते हुए कहा। चलें ठीक है, मैं शाम को आपको फ़ोन करूँगी। आप मुझे मेरे घर से पिक कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय। मैं लंच के लिए जा रही हूँ, शाम को मिलते हैं। वो वहाँ से उठकर कैफेटेरिया में चली गई थी। बालाज के लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट उभरी। जैसे ही वो घर पहुंचा तो स्टीफन सोफे पर बैठा मोबाइल में मसरूफ था। वो दोनों कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते थे, जिसकी वजह से वो एक ही कंपनी में होने के बावजूद मिल नहीं सकते थे। स्टीफन, मुझे आज कहीं एक दोस्त के साथ डिनर पर जाना है, तो तुम मेरी हेल्प करोगे कि मैं कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ? मैं 3 पीस सूट से उकता चुका हूँ। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो हेल्प कर दो। स्टीफन ने कुछ देर बालाज के चेहरे के उतार चढ़ाव का बगौर जायजा लिया। तुम मुझे मशकूक नज़रों से क्यों देख रहे हो? बालाज कंफ्यूज हुआ। अगर मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है तो क्या वो दोस्त लड़की है जो तुम यूँ मुझसे सवाल कर रहे हो? देखो, मुझसे छुपाने की ज़रूरत नहीं। मेरा इस फील्ड में बहुत ज़्यादा तजर्बा है। जिस तरह तुम रिएक्ट कर रहे हो ना, मैं 100% श्योर हूँ कि तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो। तो बताओ कौन है वो जिसे एक अनरोमांटिक बंदा पसंद आ गया? बालाज ने मसनूई गुस्से से स्टेफन को घूरा। स्टेफन का जोरदार कहकहा बुलंद हुआ। अब तो मैं 200% श्योर हूँ। स्टेफन मुस्कुराया और खामोशी से बालाज के कमरे में आया, जहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रेसेस पड़े थे।
کچھ سوچنے کے بعد اسٹیفن نے بلیک شلوار قمیض بالاج کے ہاتھ میں پکڑائی۔ پرفیکٹ، یہ پہن لو۔ یہاں تو پینٹ شرٹ سب پہنتے ہیں، سوٹ تو تم آفس روز پہن کے جاتے ہو۔ تو آج تم جس کے ساتھ ڈیٹ پہ جا رہے ہو وہ جانتی ہے کہ تم پاکستانی ہو، تو تمہیں اس ڈریس میں دیکھ کر فلیٹ ہو جائے گی۔ وہ کیا، وہاں موجود ساری لڑکیاں تم پر لٹو ہو جائیں گی۔ وہ تمہاری ماما کیا کہتی ہیں، جا میرا بچہ عیش کر۔ اس سے پہلے کہ بالاج کشن اٹھا کر اسے مارتا، وہ پھرتی سے کہا لگاتا نکل گیا، جبکہ بالاج اس کی حرکتیں دیکھ کر ہنسا تھا۔ وہ تیار ہو کر نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ واہ میری چمک چلو، آج تو میرا یار بڑا ہی ہینڈسم لگ رہا ہے، اسٹیفن بولا۔ یہ چمک چلو لفظ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہیں کوئی اور پاکستانی تو نہیں مل گیا جو تمہیں الٹے سیدھے لفظ سکھا رہا ہے؟ بالاج نے ابرو چکائی۔ نہیں یار، وہ تمہارے داجی اور ماما ہے نا، انہوں نے ایسے ایسے مشکل لفظ بولے تو میں ان کی بات سمجھ ہی نہیں سکا، لیکن میں نے وہ لفظ یاد رکھے تھے۔ پھر میں نے گوگل پر سرچ کیا تو وہیں مجھے یہ لفظ نظر آیا تو بول دیا، اسٹیفن بولا۔ امی کا فون آیا تھا۔ کب آیا تھا فون؟ بالاج صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ یہی تمہاری خیریت پوچھ رہی تھی، اور تم کب آ رہے ہو بس یہی پوچھا تھا۔ تمہاری موم نے اور پھر تمہارے داجی نے تمہیں گالیاں دی کہ تم پاکستان کب مرو گے۔ اسٹیفن ہنسا تھا۔ بالاج نے اسے غصے سے گھورا۔ داجی نے گالیاں دی ہیں مجھے؟ بالاج نے پوچھا۔ ہاں، بہت ہی مزے کی تھی، جیسے کہا حرامی، لانتی اور الو کا پٹھا، اور بھی بہت کچھ کہا تھا، لیکن میں بھول گیا۔ وہ کہتے ہی بھاگ کھڑا ہوا۔ بالاج کو جب سمجھ آئی تب تک وہ وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا، اور بالاج دانت پیس کے رہ گیا۔ 6:30 بجے وہ ایلسا کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ وہ گارڈ سے اجازت لیتا اندر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایلسا ریڈ ہیلز اور میسی بن بنائے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ میک اپ کے نام پر آنکھوں میں گہرا کاجل اور ریڈ بولڈ لپسٹک لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالاج شاہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ چلیں بالاج، میں ریڈی ہوں، اس کے قریب آتے بولی۔ آج آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ ایلسا کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ تھینک یو۔ چلیں، وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتا ایلسا کو لیے ایک پاکستانی حلال ہوٹل میں داخل ہوا۔ ارد گرد کے لوگ بالاج کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، لیکن بالاج کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو صرف ایلسا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ آرڈر دے کر باتوں میں مصروف ہو گئے۔ بالاج، میں آپ سے کچھ سوال کروں؟ آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ ایلسا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ جی بولیں، کیا پوچھنا ہے آپ نے ایلسا؟ وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ مسلمان ایک ہی روزہ رکھتے ہیں؟ ایلسا نے پوچھا۔ نہیں، ایک پورا مہینہ روزوں کا ہوتا ہے، جو کہ پورے سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ ہم رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں۔ روزے اللہ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ روزے سے انسان میں صبر و شکر پیدا ہوتا ہے، انسان میں برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ روزے میں بھوک پیاس کی تکلیف انسان کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے یوں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ ہمارا رب ایک ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، آپ کو، ہمیں، جانور، یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ آسمان میں اڑنے والی ہر چیز، یہ سورج، چاند، ستارے، اللہ کی حمد و ثنا مطلب تعریف بیان کرتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر رکھی گئی۔ پہلا کلمہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ دوسرا نماز۔ تیسرا رمضان کے سارے روزے رکھنا۔ چوتھا زکوٰۃ۔ پانچواں حج۔ ان چیزوں کے بغیر اسلام کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید وہ آگے بتاتا، ویٹر ان کی ٹیبل پر کھانا لگا رہا تھا، جبکہ ایلسا پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایلسا کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بالاج کی ہر بات کو سمجھ گئی۔ آنکھوں میں موجود نمی کو اس نے ٹیشو سے صاف کیا۔ کیا ہوا ایلسا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اگر آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہی تو ہم گھر چلتے ہیں۔ بالاج فکر مند ہوا۔ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو یہاں کسی اسلامک سینٹر کا پتہ ہے جہاں اسلام کی تعلیم دی جاتی ہو؟ ایلسا نے بالاج سے پوچھا۔ نہیں، یہاں کا تو نہیں پتہ۔ پاکستان میں میرا کزن ایک بہت بڑا اسلامک سینٹر چلاتا ہے،
وہ ایک بہت اچھا اسکالر اور پروفیسر ہے۔ وہ چھوٹے بڑے ہر انسان کو سینٹر میں مفت تعلیم دیتا ہے۔ حافظ قرآن اور عالم بھی ہے، اور اسلام کی تعلیمات کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بالاج کھانے کی طرف متوجہ تھا۔ وہ دعا پڑھ کے روزہ افطار کرنے بیٹھ گیا، جبکہ ایلسا مزید بے چینی کا شکار ہوئی۔ کیا نام ہے ان کا؟ ایلسا کا دل عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہوا۔ ان کا نام معاذ ابو بکر ہے۔ وہ 27 سال کا، میری ہی ایج کا ہے۔ میرے سب سے چھوٹے چاچو کا بیٹا ہے۔ اس کی 4 بہنیں ہیں، اس کا بھائی کوئی نہیں ہے۔ غریب ہے لیکن حلال کما کر کھاتا ہے۔ 3 بہنوں کی شادی کر چکا ہے، بس ایک بہن ہے جو کنواری ہے۔ ابھی وہ پڑھ رہی ہے۔ اس نے اپنی بہنوں کو بہت اچھی تعلیم دی ہے اور شادیاں بھی بہت اچھی جگہ کی ہیں۔ بالاج مسکرایا تھا۔ وہ کھانا کھا چکے تھے جبکہ ایلسا کھوئی کھوئی سی تھی، جیسے وہ یہاں ہو کر بھی نہ ہو۔ وہ دونوں اٹھ کر باہر آئے۔ اچھا یہ بتائیں آپ پاکستان کب جائیں گے؟ ایکچولی مجھے بھی پاکستان دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ پاکستان کیسا ہے؟ اگر کبھی آپ کا پاکستان جانا ہوا تو کیا آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے؟ ایلسا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جسے وہ دیکھ کر بھی سمجھ نہ سکا۔ ہاں کیوں نہیں، بلکہ میں اور اسٹیفن انہی ویکیشنز میں جا رہے ہیں پاکستان۔ اگر آپ جانا چاہتی ہیں تو انہی ویکیشنز میں آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پاکستان اور پاکستان میں رہنے والے لوگ بہت پسند آئیں گے۔ بالاج دل سے مسکرایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایلسا اس کے ساتھ پاکستان چلے تاکہ وہ اس کے گھر والوں کو اچھی طرح جان لے۔ وہ ایلسا سے محبت کرتا تھا اور اس بہانے وہ سب سے مل لے گی۔ سچ آپ مجھے پاکستان لے جائیں گے؟ میں آج ہی بابا سے اجازت لوں گی۔ پاسپورٹ کے انتظامات وہ دیکھ لیں گے۔ ایک حسین شام گزار کر وہ دونوں اپنے اپنے گھر آ گئے۔ ایلسا بہت ایکسائٹڈ تھی کہ وہ اسلام کے بارے میں مزید جان لے گی۔ وہ اس اندیکھے شخص کو دیکھنا چاہتی تھی جو اسلام سے جڑا تھا، جو لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتا تھا۔ معاذ کا نام لیتے ہی دل کی دھڑکنیں بے ہنگم ہونے لگ جاتی۔ بابا میں پاکستان جانا چاہتی ہوں۔ میں پاکستان کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ بابا آپ پلیز اجازت دے دیں، میں زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی۔ ایلسا نے اپنے باپ سے اجازت مانگی۔ اچھا چلی جانا، وہ چیختی ہوئی اپنے باپ کے گلے لگی۔ پھر انہوں نے اس کی ٹکٹ اور باقی کے انتظامات کر دیے۔ وہ سب 3 مہینے کی چھٹیاں لے کر پاکستان میں آئے۔ وہ پاکستان کی سرزمین پہ قدم رکھتے ہی رو پڑی۔ وہ جلد از جلد معاذ سے ملنا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بتائے۔ ایلسا جاننا چاہتی تھی کیا وہ سیدھے راستے پر تھی۔ وہ 7 سمندر پار کر کے اپنے گھر والوں سے اصلیت چھپا کر یہاں تک پہنچی تھی۔ اس کے پاس صرف 3 مہینے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنی دور سے آئی تھی صرف اور صرف اسلام کی خاطر۔ وہ اسلام کو مکمل جان کر ہی یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ 2 گھنٹے کا سفر کر کے وہ سرگودا آئے تھے۔ ایلسا سفر کو انجوائے کرتی ہوئی آئی تھی۔ پورا راستہ اس نے ایک بھی بار آنکھیں نہیں جھپکی۔ گاڑی ایک عالیشان حویلی کے سامنے رکی۔ وہ منہ کھولے اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی شاندار حویلی اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ حویلی کے سب لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہ سب سے ملی۔ داجی رخسانہ بیگم، بالاج کی والدہ، میرب سلطان شاہ، بالاج کے والد، شاہ زین شاہ زیب، بالاج کے بھائی، زنیشہ اور اریبہ بالاج کی بہنیں، سب بالاج سے ملنے آئے تھے۔ آخر کیوں نہ آتے، وہ 4 سال بعد پاکستان آیا تھا۔ رخسانہ بیگم نے ایلسا کو گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ وہ تھی ہی اتنی پیاری کہ اس لڑکی کو دیکھنے کا بار بار دل کرتا تھا۔ جو چیز اسے سب سے الگ بناتی تھی وہ تھی اس کے چہرے کی چمک، ایک الوہی چمک جو ایلسا کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ میرب کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ 4 سال کے طویل انتظار کے بعد وہ بالاج شاہ کو دیکھ رہی تھی، اور وہ آیا بھی تھا تو ایک لڑکی کو ساتھ لے کر، یعنی میرب شاہ آج بھی وہیں کھڑی تھی، جبکہ بالاج بہت آگے نکل چکا تھا۔ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نمازوں میں اس نے اپنے رب سے ایک ہی شخص کو مانگا تھا، لیکن وہ نامراد ٹھہرائی گئی۔ آنسو لگاتار اس کے گالوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کی جھولی خالی تھی۔ وہ فون کر کے سب کو کہہ چکا تھا کہ وہ ایک ہی شرط پہ گھر واپس آئے گا، اسے میرب سے شادی نہیں کرنی اور نہ ہی اسے اس شادی پر فورس کیا جائے، اور وہ جس لڑکی کو اپنے ساتھ لائے گا اسی سے ہی اس کی شادی ہوگی۔ اس کے علاوہ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا۔ میرب نے ایلسا کی طرف دیکھا۔ بلا شبہ وہ حسین لڑکی تھی، بالکل موم کی گڑیا جیسی۔ بالاج اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا اور وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ کہاں دیکھ سکتی تھی کہ بالاج اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھے۔
سب کو ایلسا بہت پسند آئی۔ داجی نے بھی اپنی ضد کو ایک سائڈ رکھ کر ایلسا کو اپنا لیا۔ سب باتوں میں مصروف تھے، چائے پی رہے تھے، جبکہ داجی اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اس کے والد کیا کام کرتے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں۔ وہ سب باتوں کا جواب مسکراتے ہوئے دے رہی تھی۔ رخسانہ بیگم نے ٹیبل پر کھانا لگایا تو وہ سب کو بلا کر لے آئیں۔ رخسانہ بیگم نے اپنی ہونے والی بہو کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس کے لیے بریانی، سلاد، رائتا، قورمہ، کسٹرڈ، کھیر، یہاں تک کہ چپلی کباب، سیخ کباب تک بھی بنا ڈالے۔ اسٹیفن تو مزے لے لے کر کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ تعریف بھی کر رہا تھا۔ سب لوگ پہلی بار ایک جرمن کو اردو اتنی صفائی سے بولتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت اچھی اردو بول لیتا تھا۔ سب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایلسا کو بھی کھانا بہت اچھا لگا۔ وہ بھی رخسانہ بیگم اور اس کے گھر والوں کا شکریہ ادا کرتی کمرے میں آرام کی غرض سے آ گئی۔ زنیشا، ریبا، شاہزین اور شاہزیب بالات سب نے مل کر اسے اور اسٹیفن کو اپنا شہر دکھایا تھا۔ انہوں نے اسے اپنی زمینیں بھی دکھائیں جہاں مختلف قسم کی کھیتی کی جاتی تھی۔ آموں، امرودوں، مالٹوں اور کھجوروں کے باغات دکھائے۔ وہ ہر چیز اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ ایلسا نے اپنی موم اور بہنوں کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی اور وہ ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کر گھر واپس آئے۔ ایلسا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ ٹہلتے ہوئے حویلی کی پچھلی سائڈ آئی تھی جہاں ایک خوبصورت سا سوئمنگ پول موجود تھا۔ ایک پلر کے پیچھے سے اسے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی تھی کہ رات کے اس پہر وہاں کون ہے۔ وہ ہمت کرتی آگے آئی۔ میرب اپنے ہاتھوں میں موجود لکیروں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا یار، رو کیوں رہی ہو؟ کیا کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا پتا تمہارا دل کا بوجھ کم ہو جائے۔ ایلسا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرب اپنے آنسو صاف کرتے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا میں آپ سے ایک پرسنل سوال کروں؟ آپ برا تو نہیں منائیں گی؟ میرب نے سوالیہ نظروں سے ایلسا کی طرف دیکھا۔ ہاں پوچھو، کیا بات ہے؟ وہ بھی پوری کی پوری اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ بالاج کو پسند کرتی ہیں؟ میرب نے روتے ہوئے پوچھا، جیسے اسی سوال میں ہی تو اس کی جان اٹکی ہوئی تھی۔ نہیں، میں اسے پسند نہیں کرتی، وہ میرا بہت اچھا دوست ہے، بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کیوں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا تم بالاج کو چاہتی ہو؟ اگر اسے اتنا چاہتی ہو کہ آدھی رات کو یوں اس طرح بیٹھ کر اسے یاد کرتے رو رہی ہو، تو رونے سے بہتر ہے کہ تم اسے جا کر بتاؤ کہ تم اسے کتنا چاہتی ہو۔ ایلسا مسکرائی تھی جبکہ میرب نے ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی، جیسے اس سے سارے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ تھینک یو ایلسا، تم بہت اچھی ہو۔ وہ اس کے گلے لگی تھی۔ ایلسا نے معصوم سی اس 21 سالہ لڑکی کو دیکھا جس نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو، مجھے بتاؤ کہ تمہارا کزن معاذ ابو بکر کہاں رہتا ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ تم اس کے بارے میں کیا کیا جانتی ہو؟ کیا تم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ گی کچھ؟ ایلسا نے ایک ہی سانس میں بہت سارے سوال کر ڈالے۔ آپ معاذ بھائی سے کب اور کہاں ملی؟ میرب نے ایلسا کے سوالوں کے جواب دینے کی بجائے ایلسا سے ہی سوال کر ڈالا۔ میں بتاتی ہوں، پہلے تم مجھے میرے سوالوں کے جواب دو۔ ایلسا اپنا سر پیٹ کے بولی۔ معاذ بھائی کے والد ایک امیر بزنس مین تھے، لیکن دھوکے سے ان کے بزنس پارٹنر نے ان سے ان کی کمپنی اور فیکٹری اپنے نام کروا لی۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ڈرائیونگ کے دوران انہیں ایسا ہارٹ اٹیک آیا کہ وہ اپنی گاڑی نہ سنبھال سکے اور اتنے شدید ایکسیڈنٹ سے وہ بچ تو گئے لیکن زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے اور ان کی بیوی موقع پر ہی مر گئی۔ ان کے بچے بہت چھوٹے تھے۔ ایک معاذ بھائی ہی اس وقت 16 سال کے تھے۔ 4 بہنوں کی ذمہ داری ان کے چھوٹے چھوٹے کاندھوں پر آ گئی جس سے وہ میٹرک سے آگے نہ بڑھ سکے۔ معاذ بھائی کے والد نے بینک والوں سے قرض لیا ہوا تھا۔ ان کا گھر اس بینک سے لیے گئے قرض کی نظر ہو گیا۔ پہلے تو وہ مزدوری کرتے تھے، گھر کو چلانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ اپنا ایک اسلامک سینٹر چلاتے ہیں۔ ان کی 3 بہنیں خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں اور چھوٹی روبینہ ابھی پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے لیکن انہیں اپنے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ ایک دن سب کچھ ٹھیک کر دیں گے۔ معاذ کے والد حیدر شاہ کا پچھلے سال ہی آپریٹ ہوا ہے جس سے وہ اب تھوڑا بہت چل پھر لیتے ہیں۔ حویلی کے لوگ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہاں انہیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے وہ یہاں بہت کم آتے ہیں۔ میرب بتا کر خاموش ہو گئی۔ یہاں کے لوگ انہیں اچھا کیوں نہیں سمجھتے؟ کیا وجہ ہے؟ ایلسا نے بے چینی سے پوچھا۔ کیونکہ معاذ بھائی کو حویلی والوں سے شکوہ تھا کہ انہوں نے کبھی اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ چھوٹا سا 16 سال کا لڑکا جس کے اپنے بہت سارے خواب تھے، سارے خواب ٹوٹ گئے۔ کسی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ برے وقت میں وہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے کھڑے تھے۔ حویلی کا کوئی بھی فنکشن ہو، یہاں تک کہ دکھ اور تکلیف میں بھی، وہ یہاں نہیں آتے۔
میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آنسو تو ایلسا کی آنکھوں میں بھی تھے۔ میں نے قرآن بھی انہی سے پڑھا ہے، وہ بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں۔ میرب نے ایلسا کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آپ ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میرب نے سوال کیا۔ میں جرمنی سے یہاں ان کے لیے آئی ہوں۔ ایک وہی ہے جو مجھے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں واضح طور پہ بتا سکتے ہیں۔ میں اسلام میں انٹرسٹ رکھتی ہوں۔ میں اسلام کو جاننا چاہتی ہوں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اسلام کیا کہتا ہے، ایلسا نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ میرب نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گی۔ میں کل آپ کو معاذ بھائی کے پاس لے جاؤں گی۔ ابھی آپ سو جائیں، میں بھی سو جاتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میرب اٹھ کر چلی گئی تھی جبکہ ایلسا وہاں آسمان پر موجود آدھے چاند کو دیکھ کر رو دی۔ پھر وہ بھی بوجھل قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ صبح وہ ناشتہ کر کے پاکستانی لباس میں اسلامک سینٹر میں داخل ہوئی تھی۔ مائک میں ایک خوبصورت سی آواز ایلسا کے کانوں میں پڑی۔ وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ چھوٹے بڑے سب صرف ایک ہی آواز کو سن رہے تھے، اور وہ تھی معاذ ابو بکر کی آواز۔ ایک سحر کی طرح ایلسا کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایلسا نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت آواز کہیں نہیں سنی تھی۔ معاذ خواتین کے پردے پر بات کر رہا تھا۔ وہ بھی برآمدے میں بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ خواتین اور مردوں کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ میرب گاؤن میں موجود تھی، اس کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اس نے پردہ کیا ہوا تھا جبکہ ایلسا صرف شلوار قمیض میں سر پہ سلیقے سے دوپٹہ ڈالے ہوئے تھی۔ معاذ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا جس میں پردے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ترجمہ: اے مومنو، اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے سروں اور چہروں پر گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ ان سے ان کی شناخت نہیں ہو سکے گی اور نہ ہی پہچانی جائیں گی اور پھر نہ ستائی جائیں گی۔ بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا مہربان ہے۔ پردہ ایک عورت کو مرد کی ہر بری نظر سے بچاتا ہے، جس سے ایک عورت کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ اسلام میں ہر نامحرم سے پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ نامحرم وہ لوگ ہیں جیسے پھپھا اور ان کے جوان بچے سے، ماموں اور ان کے جوان بچوں سے، تایا اور ان کے جوان بچوں سے، چاچو اور ان کے جوان بچوں سے، شوہر کے بھتیجے اور بھانجاؤں سے، خالو اور ان کے جوان بچوں سے، نندوئی اور ان کے جوان بچوں سے، غیر مرد یعنی باہر کے لوگوں سے، شوہر کے بھائی یعنی جیٹھ دیور سے، شوہر کے چچاؤں اور ماموؤں سے، ان سب سے پردے کا حکم ہے۔ اسلام میں بحیثیت مسلمان عورت پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت و عصمت، جان و مال اور اپنے وجود کی حفاظت کرے۔ دین اسلام نے اسی کے تحفظ کے لیے مسلمان عورت کو نامحرموں سے پردے کا حکم دیا ہے۔ پردے میں عزت بھی ہے، عفت بھی ہے، اور بہت سے مفاسد سے بچاؤ بھی۔ ایلسا خاموشی سے سنتی رہی اور آنسو بہاتی رہی۔ کتنے لمحے گزر گئے، وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ میرب کو اسے جھنجھوڑ کر اٹھانا پڑا۔ وہ ابھی تک معاذ کی آواز کے سحر سے نکلی نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی اسلامک سینٹر سے نکل گئی۔ میرب اسے آوازیں دیتی رہی لیکن وہ انسنی کرتی حویلی میں آ گئی۔ طبیعت میں عجیب بوجھل پن تھا۔ وہ روتی سسکتی رہی کہ پوری زندگی اس کے وجود پر نامحرم لوگوں کی نظر پڑی تھی۔ کیا وہ گنہگار تھی؟ چھوٹے چھوٹے لباس پہنے تھے ایلسا نے۔ بے شک وہ کسی مرد کے ساتھ فزیکل نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے وجود پر نظر تو پڑی تھی۔ اسے خود سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ پوری زندگی غفلت میں گزارتی رہی۔ وہ اٹھ کر واش روم آئی تھی۔ شاور کے نیچے بیٹھ کر خود کو پاگلوں کی طرح رگڑتی رہی، یہاں تک کہ رگڑنے سے خون نکلنے لگ گیا۔ تب بھی وہ وہی بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ کافی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی تھی۔ جینز اور شرٹ پہن کے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، لیکن اب وہ پرسکون تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو کافی فریش فیل کر رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ میرب کو بازار کھینچ کر لے آئی۔ وہاں اس نے 6-7 جوڑے خریدے تھے، جن میں کچھ فراکس اور کچھ شلوار قمیض تھیں۔ اپنے لیے 2 عدد عبایا خرید کر وہ گھر واپس آئی۔ صبح ہوتے ہی وہ عبایا پہن کر اسلامک سینٹر آئی، جہاں معاذ بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی کیونکہ اس کی پیٹھ میرب کی طرف تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ قرآن پاک کا کلام سن رہی تھی۔ کافی دیر بعد معاذ تلاوت سے فارغ ہوا تو نظر سامنے بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ اس کے قریب آیا تھا۔ جی کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ آواز پر جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، بڑی بڑی آنکھیں، کھڑی اور مغرور سی ناک، ہلکے گلابی ہونٹ، ہلکا براؤن رنگ اور بڑی ہوئی داڑھی، اور سر پہ ٹوپی پہنے بلا شبہ وہ حسین مرد تھا۔ وہ نظریں ہٹانا بھول گئی۔
بس اس شخص کو دیکھتی رہی جس شخص کو دیکھنے کی خواہش لیے وہ یہاں تک آئی تھی۔ جی میرا نام ایلسا ہے، میں جرمنی سے آئی ہوں اپنے ایک دوست کے ساتھ، وہ میرے آفس میں کام کرتا ہے، آپ جانتے ہیں اسے، وہ آپ کا کزن بالاد شاہ ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھے اسلام سے روشناس کروائیں، مجھے دینی تعلیمات کے بارے میں آگاہی چاہیے اور میں قرآن پاک پڑھنا سیکھنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں صرف 3 مہینے ہوں، کیا ان 3 مہینوں میں مجھے قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں گے؟ میں پورا دن یہیں رکنے کو تیار ہوں، بس آپ مجھے دینی تعلیم دے دیں، میں آپ کی زندگی بھر شکر گزار رہوں گی۔ ایلسا نے اپنا تعارف کروا کے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا جس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں، ہاتھوں پر بھی گلوز تھے۔ جی ضرور، میں آپ کو سکھا دوں گا، صبح 7 سے 5 بجے تک آپ یہاں رہیں گی، اس کے بعد آپ اپنے گھر جا کر سارا دن جو پڑھیں گی وہ ریوائز کر کے اگلے دن مجھے سنائیں گی۔ آپ کے پاس صرف 3 مہینے ہیں، نماز بھی آپ کو سیکھنی ہوگی، میں آپ کی ہیلپ کر دوں گا، اور اگر میں نہ ہوا تو میری چھوٹی بہن روبینہ آپ کو سکھا دے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے؟ سب کچھ بتا کر وہ اس سے سوال کر رہا تھا۔ ایلسا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو ٹھیک ہے، کل سے آپ آ جائیے گا، معاذ کہہ کر پلٹ گیا تھا، لیکن وہ اسے روکنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھی وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی معاذ اسے پکڑ گیا تھا، وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی، چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ ایلسا پر نظر پڑتے ہی وہ اس کے چہرے کے نقوش میں کھوسا گیا، وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی۔ آئی ایم سوری، میرا پیر مڑ گیا تھا۔ یہ کہتے ہی ایلسا نے معاذ کی طرف دیکھا جو یکٹک اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایلسا کو احساس ہوا کہ اس کا نقاب اتر گیا ہے، وہ جلدی سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ چہرہ چھپاتے ہی وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ معاذ بھی اپنی حالت پر قابو پاتا سیدھا ہوا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں آج سے پڑھنا چاہتی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھے جرمنی واپس جانا ہے۔ ایلسا خاموشی سے اس کے جواب کی منتظر وہیں کھڑی رہی۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ سر کو ہاں میں ہلاتا آگے بڑھ گیا، وہ بھی اس کے پیچھے آئے۔ قرآن پاک اسے پکڑاتا وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر گیا۔ سب سے پہلے وہ اسے وضو کا طریقہ بتانے لگا کہ کس طرح وضو بنایا جاتا ہے۔ ایلسا کمرے میں آئی تھی، معاذ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایلسا نے وضو کیا۔ وہ واپس آ کر معاذ کے سامنے بیٹھ گئی۔ جیسے جیسے وہ بتاتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ پڑھتی جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے وہ اس کے پاس بیٹھا اسے پڑھاتا رہا۔ وہ کچھ لفظ بھول جاتی تھی تو معاذ نے اسے اسی کے موبائل میں اپنی وائس ریکارڈ کر کے دے دی کہ وہ اسے بار بار سنے گی تو اسے جلدی یاد ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا تھا، جو لفظ اسے بھولتا وہ ریکارڈنگ آن کر کے سن لیتی تھی۔ اس طرح اس نے روز کا معمول بنا لیا تھا، وہ جو بھی سبق دیتا اس کی وائس ریکارڈ کر کے دے دیتا جس سے وہ خود ہی یاد کر لیتی، اور وہ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر اٹھ جاتا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس سے پوچھ لیا کرتا کہ اسے کچھ پوچھنا ہے کہ نہیں۔ وہ ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنا سیکھ رہی تھی، اور جب معاذ کوئی بیان دیتا تو وہ بھی اسے ریکارڈ کر کے بار بار سنتی، جس سے اسے جلدی ذہن نشین ہو جاتا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے، ایلسا نے 15 سپارے پڑھ لیے تھے، نماز بھی وہ اچھی طرح پڑھ لیتی، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں اور ان کے مطلب بھی وہ یاد کر چکی تھی۔ معاذ دوپہر کو اس کے لیے کھانا گھر سے لے آتا تھا، پانی کا جگ بھی اس کے پاس رکھ جاتا۔ اسے ہوش نہیں ہوتا تھا کہ اسے کچھ کھانا بھی ہے یا نہیں، وہ اس کی ہر چیز کا خیال رکھتا۔ وہ ممنون نظروں سے اسے دیکھتی تو وہ مسکرا دیتا۔ حویلی کے لوگ جانتے تھے کہ وہ کہاں جاتی ہے۔ وہ اسلام کی تعلیمات سے آگاہی چاہتی تھی، مطلب وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ بالاج خوش تھا کہ وہ اس کے کہے بغیر اسلام میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو واضح لفظوں میں بتا چکا تھا کہ وہ ایلسا سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ داجی کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ جانتے تھے کہ اگر دوبارہ وہ زبردستی کریں گے پھر وہ جرمنی چلا جائے گا۔ اس بار 4 سال بعد لوٹ کر آیا تھا تو اگلی دفعہ کیا پتہ پوری زندگی نہ آتا، اس لیے وہ بھی خاموشی سے سب ہوتے دیکھ رہے تھے۔ رخسانہ بیگم بھی خاموش تھی، حالانکہ وہ دل سے چاہتی تھی کہ بالاج کی دلہن میرب ہی بنے، لیکن وہ تو جرمنی سے آیا ہی اسی شرط پہ تھا کہ وہ ایلسا سے ہی شادی کرے گا اور اسے میرب سے شادی کرنے پر فورس نہ کیا جائے۔ تو پھر وہ کیا کر سکتی تھیں؟ وہ اپنے دل کو سمجھا چکی تھیں۔ آخر جو بھی تھی تو وہ ماں ہی، وہ بھی اپنے بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ان سب میں نقصان صرف اور صرف میرب کا ہوا۔ اتنے سالوں بعد وہ وہیں کی وہیں تھی، وہ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکی، اس کے حصے میں صرف انتظار ہی آیا۔ وہ آج بھی بالاج کی اپنی طرف لوٹ آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ کاش داجی اس کی منگنی بالاج سے نہ کرواتے اور نہ اس کے معصوم اور چھوٹے سے دل و دماغ میں بالاج سے محبت پیدا ہوتی، تو وہ آج ان سب کے درمیان خوش ہوتی۔ زندگی میں اسے کبھی خوشی نہیں ملی تھی، ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، نہ ماں کا پیار ملا نہ ہی اسے باپ کا پیار ملا۔ ایک معاذ بھائی ہی تھے جو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ جاتے،
اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے۔ وہ سارا دن ان کے گھر رہتی تھی۔ اسکول کے لیے تیار ہو کر وہ ان کے گھر پہنچ جاتی۔ موٹر سائیکل پر جگہ نہیں بھی ہوتی تب بھی وہ اس کے لیے واپس آتے تھے اور پھر اسکول چھوڑ آتے۔ کبھی اس نے میرب سے منہ نہیں موڑا۔ جیسے وہ ہر عید پہ اپنی بہنوں کے لیے کپڑے لے آتے ویسے ہی اس کے لیے بھی لے آتے۔ ایسا نہیں تھا کہ رخسانہ بیگم اسے مارتی پیٹتی تھی۔ رخسانہ بھی اس کا خیال رکھتی، لیکن جس طرح وہ اپنے بچوں کی کیئر کرتی تھی ویسی وہ میرب کی کبھی نہیں کر سکی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اس کے دل میں بالاج کی محبت بھی پروان چڑھتی گئی۔ وہ اس کے چھوٹے بڑے کام خود کرتی تھی، اس کے کمرے کی صفائی، اس کے کپڑے، یہاں تک کہ اس کے کھانے پینے کا خیال بھی خود ہی رکھتی۔ میٹرک کے بعد اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی تو وہ گھر کے کاموں میں رخسانہ بیگم کا ہاتھ بٹانے لگی۔ جب 17 سال کی ہوئی تو داجی نے اس کا نکاح بالاج سے طے کر دیا، لیکن وہ سب کے سامنے نکاح والے دن انکار کر کے چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ بالاج کے لیے پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ کھانے کی ٹیبل پر سب جمع تھے، سب لوگ ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ آج ایلسا بھی گھر پر موجود تھی کیونکہ وہ تھوڑا ریسٹ کرنا چاہتی تھی۔ اسٹیفن، میرب اور بالاج بھی کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ تبھی داجی بالاج اور ایلسا کی شادی کے بارے میں بات کرنے لگے۔ ایلسا تو دنگ رہ گئی کہ اس کی شادی بالاج سے کیسے طے کی جا سکتی ہے، جبکہ اس نے کبھی بالاج سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ پھر کیا بالاج اس سے محبت کرتا تھا؟ وہ داجی کی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ تو ماں سے محبت کرتی تھی، پھر وہ کیسے بالاج سے شادی کر سکتی تھی؟ وہ اب خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ داجی، میری شادی بالاج سے؟ لیکن داجی، میں بالاج سے محبت نہیں کرتی، میں تو ماں سے محبت کرتی ہوں، اور اگر میرے نصیب میں ہے تو وہ مجھے ضرور ملے گا۔ میں بالاج سے شادی کرنے کے لیے نہیں آئی۔ بالاج دکھ و حیرانی سے ایلسا کی طرف آیا۔ ایلسا، تو پھر وہ کیا تھا میرے ساتھ؟ یہاں پاکستان تک آنا، میرے لیے اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرنا؟ مجھے لگا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو میری خاطر یہاں تک آئی ہو۔ میں نے تم سے محبت کی ہے ایلسا۔ سب حیرانی پریشانی سے بالاج اور ایلسا کو دیکھ رہے تھے، جبکہ میرب روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ نہیں بالاج، میں تمہارے لیے پاکستان نہیں آئی، میں تو اسلام کو جاننا چاہتی تھی، اس لیے یہاں آئی تھی۔ میں معاذ ابو بکر کے لیے یہاں آئی تھی تاکہ وہ میری مدد کرے، لیکن میں اس کی آواز کی دیوانی ہو گئی۔ اس کی آواز میرے کانوں میں رس کھولتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے اس کی آواز میں قرآن پاک کی آیات سن کر۔ بے شک وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، لیکن میں صرف اسی سے شادی کروں گی۔ بالاج، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی قیمت پر نہیں، ایلسا نے کہہ کر نظریں جھکا لی۔ وہ خاموشی سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بالاج چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ایلسا، مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ پیسہ دولت سب کچھ ہے میرے پاس، ایک مکمل انسان ہوں، تو کیا تم مجھ سے شادی نہیں کر سکتی؟ بالاج نے آخری کوشش کی۔ پیسے سے انسان سب کچھ نہیں خرید سکتا بالاج، پیسہ تو میرے پاس بھی ہے، پیسے سے ہم کسی کے جذبات نہیں خرید سکتے۔ مجھے دیکھو، سب کہتے ہیں میں بہت خوبصورت ہوں، لیکن جس شخص کو میں چاہتی ہوں وہ ایک نظر مجھ پر ڈال کر دوسری نظر ڈالنا گوارا نہیں کرتا، تو کیا میں پیسوں سے اسے اپنی طرف موڑ سکتی ہوں؟ نہیں موڑ سکتی۔ پلیز مجھے معاف کر دو بالاج، میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتی، لیکن میں مجبور ہوں۔ ایلسا بے بسی سے رو دی، جبکہ بالاج شکستہ قدموں سے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ داجی ایلسا کے پاس آئے تھے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ رخسانہ بیگم بھی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ اسٹیفن اٹھ کے بالاج کے کمرے میں آیا، جو بیڈ پر آنکھیں موند کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ بالاج نے نم سی آنکھیں کھولیں۔ تم رو رہے ہو بالاج؟ تم کیوں ایک ایسی لڑکی کے لیے اپنے جذبات ضائع کر رہے ہو جو تمہیں نہیں، کسی اور کو چاہتی ہے؟ کبھی تم نے سوچا ہے میرب کے بارے میں؟ 4 سال پہلے تم نے بھی تو اس کا دل دکھایا تھا، اسے سب کے سامنے ذلیل کر کے نکاح والے دن چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا دل دکھا کر تم کیسے خوش رہ سکتے تھے؟ ابھی بھی وقت ہے، جا کر اس لڑکی کو اپنا لو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے پاس کچھ نہ بچے سوائے پچھتانے کے۔ میں تمہارا دوست ہوں بالاج، تمہارے لیے کبھی برا نہیں سوچوں گا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں میرب سے شادی کر لینی چاہیے۔ اسٹیفن اٹھ کر چلا گیا، جبکہ بالاج کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے اٹھ کر داجی کے کمرے میں آیا، جہاں وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ وہیں ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ جب وہ فارغ ہوئے تو بالاج کو کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بالاج بیٹا، تم یہاں؟ کیا بات ہے؟ داجی نے بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ داجی، میں میرب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ نکاح کا انتظام کریں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنے ساتھ جرمنی لے جاؤں گا۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ گیا، جبکہ داجی نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ اسٹیفن اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا تو سامنے میرب جھولے پر اداس بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔
کیا ہوا، اداس کیوں بیٹھی ہو؟ پالاج کی طرف سے پریشان ہو؟ اسٹیفن کی بات سن کر میرم نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں نے سب کچھ اپنے اللہ پر چھوڑ دیا ہے، مجھے پورا یقین ہے وہ میرا ہے، میری طرف ہی لوٹ کر آئے گا۔ اب میں پریشان نہیں ہوں۔ میرے بارے میں تو تم سب کچھ جانتے ہو اسٹیفن، تم اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گے؟ میرم نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اٹھ کر جھولے پر آ کر بیٹھا۔ جھولا اتنا بڑا تھا کہ 2 لوگ آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ اسٹیفن نے ٹھنڈی سانس ہوا کے سپرد کی۔ اپنے بارے میں کیا بتاؤں؟ میں جرمنی میں ایک بہت بڑے بزنس مین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ جب سے پیدا ہوا میڈز نے ہی مجھے پالا۔ میری ماں نے کبھی مجھے پیار نہیں کیا، نہ ہی میرے باپ نے مجھے محبت دی۔ ماں باپ ہمیشہ پیسہ کمانے کے چکروں میں رہے، ان کے لیے بزنس اور پارٹیز ہی امپورٹنٹ رہے۔ جب میں بڑا ہوا تو میں ان کے محل سے نکل آیا۔ آج پورے 5 سال ہو گئے ہیں، میں ان سے دور ہوں۔ وہ مجھے فون کر کے بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں میری ضرورت ہے، لیکن میں ان سے صرف یہی کہتا ہوں کہ جب مجھے ان کی ضرورت تھی تو وہ لوگ میرے پاس نہیں تھے، اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری زندگی اکیلے گزاری ہے، تنہائی مجھے روز مارتی ہے، ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ اسٹیفن اداسی سے بولا۔ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میرب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یار، کیا بتاؤں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، ایک ایسی لڑکی میری زندگی میں آئے جس پر کسی غیر مرد کی نظر بھی نہ پڑی ہو، بس وہ میرے لیے بنائی گئی ہو۔ اب ایسی لڑکی تو پاکستان میں ہی ملے گی نا۔ میں بھی اسی لیے آیا تھا پاکستان کی ایک پیاری سی لڑکی مجھے مل جائے اور میں اس لڑکی سے جلدی سے شادی کر لوں۔ ایسے ماحول سے اب دور رہنا چاہتا ہوں، تھک گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے راستے پر لے آئے، پھر اس لڑکی کے لیے میں اسلام قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرب منہ کھولے اسٹیفن کو دیکھ رہی تھی اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ پھر وہ بھی مسکرا دی۔ ماشاءاللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو ایلسا، آپ نے پورا قرآن پاک پڑھ لیا ہے، نماز بھی آپ کو پڑھنی آ گئی، آپ نے دینی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ وہ مسکرایا تھا جبکہ ایلسا کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ کن لفظوں میں معاذ کا شکریہ ادا کرے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے کلمہ پڑھائیں گے؟ ایلسا وہیں بیٹھ گئی۔ عجیب سی حالت تھی، ایک سکون جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کتنی دیر تک وہ روتی رہی، پورا نقاب آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ روتے روتے نقاب اتر گیا۔ معاذ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو انتہائی خوبصورت تھی اور 7 سمندر پار کر کے یہاں آئی تھی صرف اور صرف اسلام کی خاطر۔ ایلسا کے لیے معاذ کے دل میں عزت و احترام تھا، وہ بہت خوش تھا۔ خوش تو آج ایلسا بھی تھی، جس ایمان کے لیے وہ اتنے سالوں سے بھٹک رہی تھی۔ آج اسے وہ ایمان کی دولت مل گئی تھی۔ معاذ نے اس کا نام زینب رکھا۔ ایلسا کو یہ نام بہت پسند آیا تھا۔ صرف 4 دن رہتے تھے، اس کے بعد وہ چلی جائے گی یہاں سے۔ یہ سوچ آتے ہی ایلسا کا دل دکھ سے بھر جاتا۔ آج وہ معاذ کے گھر آئی تھی۔ آج وہ معاذ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ معاذ اسے روک لے۔ معاذ کے والد گھر پہ ہی موجود تھے۔ وہ ان کے پاس بیٹھی انہیں اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بتا رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس پیاری سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ جبکہ کمرے کے اندر بیٹھے معاذ نے ساری باتیں سنی تو وہ باہر آیا۔ ایلسا، میں آپ سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی میں آپ سے شادی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ برائے مہربانی آپ یہاں سے چلی جائیں۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ میرا نام ایلسا نہیں، زینب ہے۔ معاذ، میں 7 سمندر پار کر کے صرف آپ سے ملنے آئی تھی۔ میں نے بغیر دیکھے آپ سے محبت کی ہے۔ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ اس طرح مجھے ٹھکرا رہے ہیں؟ وہ بے بسی سے رو دی۔ کمی ہے آپ میں، آپ کا ماضی داغدار ہے اور میں آپ جیسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لینا نہیں چاہتا۔ معاذ چیخا تھا۔ میں مانتی ہوں معاذ، میں چھوٹے کپڑے پہنتی تھی، لیکن آج تک کسی بھی غیر مرد نے مجھے نہیں چھوا۔ میں نے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کی ہے۔ وہ جو بھی تھا میرا ماضی تھا، میں مسلمان نہیں تھی، لیکن اب میں مسلمان ہوں۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ معاذ کے والد نے معاذ کو افسوس سے دیکھا۔ معاذ، میں کل تمہیں اپنا بیٹا مانتا تھا اور مجھے فخر تھا۔ میرا بیٹا ایک بہت اچھا مسلم ہے، لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے اور میں بہت دکھ سے کہہ رہا ہوں کہ تم ایک اچھے مسلم نہیں ہو۔ آج تم نے میرا دل دکھایا ہے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا معاذ۔ معاذ نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایلسا کافی مردوں کے ساتھ رہی ہوگی، لیکن سچائی اس سے مختلف تھی۔ وہ بوجھل دل لیے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ وہ روتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں داجی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب انہوں نے ایلسا کو روتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ روتے ہوئے داجی کے گلے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ کیا ہوا ایلسا میرے بچے؟ معاذ نے کچھ کہا ہے؟ داجی نے افسوس سے اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا۔ داجی، وہ کہتا ہے کہ وہ مجھ جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا جس کا ماضی داغدار ہے۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا داجی۔ داجی ہنس دیے۔ وہ ہم انوکی کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ فکر نہ کرو بچے، میں اسے منا لوں گا۔
تم بس جا کر میرب کے ساتھ جا کر نکاح کا ڈریس لے آؤ، والا آج تم دونوں کو لے جائے گا، تمہارا نکاح ہم معاذ سے ہی کروائیں گے۔ وہ روتے ہوئے داجی کو دیکھ رہی تھی۔ داجی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں سچ کہتا ہوں، آپ جلدی سے جاؤ، تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹے بعد بالاج تم دونوں کو لے جائے گا۔ میں دیکھتا ہوں وہ الو کا پٹھا معاذ تم سے کیسے نکاح نہیں کرتا، وہ تم سے معافی بھی مانگے گا اور نکاح بھی کرے گا، یہ تمہارے داجی کا وعدہ ہے تم سے۔ وہ نام آنکھوں سے مسکرا دی، پھر داجی نے معاذ کو منا لیا۔ ویسے بھی وہ شرمندہ تھا کہ اس نے ایلسا کا دل دکھایا۔ پوری حویلی کو خوبصورتی سے سجایا گیا، سامنے اسٹیج پر معاذ اور ایلسا، جبکہ دوسری طرف میرب اور بالاج بیٹھے تھے۔ مولوی نکاح کے لیے سب سے پہلے میرب اور بالاج کے پاس آیا۔ ان کا نکاح ہوتے ہی ایلسا اور معاذ کا نکاح ہوا۔ نکاح ہوتے ہی مبارکباد کا شور اٹھا۔ میرب آج بہت خوش تھی کہ اسے وہ شخص مل گیا تھا جسے وہ بچپن سے چاہتی تھی، جبکہ ایلسا کو معاذ بھی مل گیا تھا اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہی بھی۔ وہ خوش تھی کہ وہ اپنی باقی کی زندگی غفلت میں نہیں گزارے گی، جبکہ اب اسٹیفن داجی کی منتیں کر رہا تھا کہ اس کا نکاح بھی روبینہ معاذ کی چھوٹی بہن سے کروا دیا جائے۔ اسٹیفن کو وہ پیاری سی روبینہ سے دیکھتے ہی محبت ہو گئی، جو حجاب کے ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی تھی، جبکہ داجی اسے سمجھا رہے تھے کہ ان کا نکاح کا فنکشن ختم ہو جائے تو پھر وہ دھوم دھام سے اس کی شادی روبینہ سے کر دیں گے۔ اب اسٹیفن اس بات پہ منہ پھلائے بیٹھا تھا۔